السلام علیکم. وہ کیسے ہیں بھائی؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ کیسے ہے اللہ یاری صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. خیریت ہے؟ آواز آ رہا ہے ابھی؟ آواز صحیح ہے. جی جناب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. صحیح ہے, چلو شکر ہے اللہ کا کہ آواز صحیح ہے. جی کہاں سے کال کیا بھائی؟ جی حضرت, میں کراچی سے, پاکستان کراچی سے کال کر رہا ہوں. کراچی سے کال کیا. اللہ آپ کو عزت دے. عباد نام ہے؟ آمین. مولوی ہے عباد الرحمان. جی عباد الرحمان. جی مولوی ہے یا ویسے ہی ہے؟ محنت مزدوری بس ایک طالب علم سمجھو. اچھا. آپ نے پروگرام تشریف لا کے ہم میں بہت اعزاز دیا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حکم کریں, کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت آپ کا تصویر تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. نہیں, مجھے نہیں معلوم کیوں نظر نہیں آ رہا. بہرحال آپ کا تصویر تو نظر نہیں آ رہا ہے میرے کو. وہ لڑکے کو بلائیں, لڑکا ٹھیک کرے گا نا آپ کا. مجھے نہیں معلوم ادھر آپ لوگوں نے کیا کیا. میں یہاں سے میں تصویر بھیج رہا ہوں. جی حضرت, اور خیریت سے ٹک ٹاک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جی کہاں سے, چلو شکر ہے اللہ کس کا. موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی آپ نے چیلنج دیا تھا واٹس ایپ پہ. ہاں بالکل. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے کہ ان کا ایمان ثابت نہیں ہے. جی بالکل چیلنج ہے. جی سر بولیں. جی آپ نے چیلنج دیا تھا, چیلنج ہم نے قبول کیا تھا, لیکن پھر وہ یہ موبائل کا مسئلہ ہے. یہ آپ کے سامنے ابھی بھی یہ ہے کہ آپ کی تصویر آپ کی آواز بہترین ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ابھی جو ہے نا آپ ان کا اسلام ثابت کریں. بسم اللہ. ٹھیک ہے, میں ثابت کروں؟ ہاں ثابت کرو. اچھا جی بسم اللہ. آ گیا جناب اسلام ثابت. استفادہ کرتے ہیں آپ کے علوم سے, سیکھتے ہیں. حضرت یہ ٹھیک ہے, لیکن طریقہ کار کیا ہوگا پہلے یہ تو طے کر لیتے ہیں نا. آپ جو حکم دیں بات بتائیں. کروں گا, آپ ساتھ میں بات کریں گے تو پھر تو کام نہیں چلے گا. صحیح ہے. جی صحیح فرما رہے ہیں. جو آپ حکم دیں. اللہ یاری صاحب آپ جی جو آپ کیا طریقہ کار تجویز کرتے ہیں, حکم دے دیں. تو آپ کیسے مناسب سمجھتے ہیں حضرت؟ آپ جو حکم دے دیں ہمیں منظور ہے بھائی. بس 10 منٹ مقرر کر دیں. 10 منٹ ٹھیک ہے. ٹوٹل ٹائم بھی بتا دیں, ٹوٹل کتنا ٹائم لگا. 10 منٹ ہی آپ کے شروع ہو گئے. بسم اللہ کریں. چلیں ٹھیک ہے, مکمل ٹائم کتنا ہوگا؟ جب تک آپ چاہیں. میں آپ کی خدمت میں ہوں, میں کہیں جانے والا نہیں ہوں. جی یہاں پر اصل بات یہ کہ موبائل ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے, تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے نا. تو میرے خیال میں موبائل میں 55% چارج چلا گیا ہے, آدھا کے آدھا. دوسرا موبائل نہیں ہے, اور موبائل بھی ہوگا نا آپ کے پاس. چلو فی الحال ابھی یہ کرتے دیکھتے. یہاں پاکستان میں یہ ٹائم بھی بہت ہے, 12 بج رہے. ٹھیک ہے, 10 منٹ بیچ درمیان میں بات نہیں کرنا ہوگا. نہ میں کروں گا آپ کے ٹرن میں, نہ آپ میرے ٹرن میں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ قرآن کریم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان ان کے فضائل سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ایمان والوں سے جتنے بھی خطابات ہیں اور ایمان کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں، سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے مخاطب ہیں اور انہی کے متعلق ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، یہی بزرگ دنیا میں ہدایت پر ہے اور آخرت میں کامیاب ہے۔ آمنو کما آمن الناس، انہی لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر لوگ آپ کے ایمان جیسے ایمان لائے تو ہدایت پائیں گے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی بزرگ سچے ایماندار ہے۔ بے شمار آیات قرآن عظیم میں جتنی بھی ہے، سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان اور ان کے فضائلوں کے متعلق۔ میں نے یہ دو آیتیں ان میں سے ان کا انتخاب کیا، ایک سورہ توبہ کی آیت، کیونکہ اللہ یاری صاحب آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کے منکر ہیں، اور دوسری آیت پھر میں نے سورہ نور کی آیت استخلاف تلاوت کی ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی اس کے بھی ایمان کے آپ انکار کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان بلکہ ان کے صحابیت اور ان کے افضلیت پر دال ہے۔ یہ آیت اور اس سے پہلی والی جو آیت ہے غزوہ تبوک کے موقع کے آیت ہے، کہ جب یہ حکم غزوہ کا ہوا، غزوہ تبوک کا، تو گرمی انتہائی سخت تھی اور یہ مقام اور یہ سفر بھی دور کا تھا، فصل بھی پک چکا تھا، پرانا جو خوراک تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا لوگوں کے پاس۔ تو وہ لوگ جو بظاہر ایماندار تھے اور ان کے دلوں میں یقین دنیاوی اسباب پر تھا، وہ اس جہاد کے معاملے میں سست تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے مخاطبہ فرما کر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہوا ہے جب تمہیں جہاد کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم کہا جائے تو تم لوگ زمین کے طرف بوجھل ہو جاتے ہیں۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیاوی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں راضی ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم لوگ اللہ کے راستے میں نہ نکلے تو تمہیں سخت عذاب، درد دینے والا عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، دوسرے قوم سے تمہیں بدل دے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم حکم نہ ماننے پر اللہ رب العالمین کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. یعنی تم منافقین اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں ختم کر دے، اور خود اللہ رب العالمین اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد فرمائے. الا تنصروه فقد نصرہ اللہ. اس آیت مبارکہ میں ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کے کافروں میں مکہ سے نکالا تو اس وقت آپ لوگوں نے مدد نہیں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے مدد کیا ہے. صرف ایک ہی ساتھی ساتھ میں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اگر تم اس پیغمبر کے مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ، تو یقیناً اللہ نے اس کا مدد کیا ہے. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اس پیغمبر کو نکالا مکہ سے. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا تھا. اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب فرمایا اس پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، یقینا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے اطمینان ابو بکر صدیق پر رضی اللہ عنہ. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور مضبوط کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکر سے جو تم نہیں دیکھ سکتے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کا کلمہ سب سے نیچے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ رب العالمین کا کلمہ سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے. اللہ عزیز حکیم، اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے. خود اپنے ہاتھوں سے کافروں کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو حکم دے کر جو منافقین اور مخلصین کو معلوم اور ظاہر کرنا چاہتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت پر صریح نص ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقظتاً مؤمنا به بعد باته ومات علیہ. صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیداری کی حالت میں اس کا ملاقات ہو، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو اور پھر اسی ایمان پر وفات ہوا ہو. تو یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور صحابی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ابو بکر صدیق ابھی زندہ ہے، لیکن باوجود اس کے جب اللہ رب العالمین صحابی فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان میں نے مقدر میں موت ایمان پہ لکھ چکا ہے. حالانکہ صحابی کا تاریخ تو ہم یہی سنتے ہیں اور کتابوں میں یہی پڑھتے ہیں کہ صحابی ہو، صحبت ہو، ایمان کے حالت میں ہو اور پھر وفات ہو جائے، اسی ایمان پر تو صحابی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابو بکر صحابی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، علامہ صاحب نے یہاں پر استدلال شروع کیا ہے تاکہ ابو بکر صاحب کا اسلام اور ایمان ثابت کریں. شروع میں انہوں نے کہا کہ سب صحابہ مومن ہیں. بھائی دیکھیں قرآن مجید میں صحابہ کی مذمت کی آیات کم نہیں ہیں، ان کی بے ایمانی کی شہادت قرآن میں یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم پر ایمان لائیں، مسلمان ہیں، مومن بھی ہیں، لیکن ہم اللہ اور قیامت پہ ایمان رہے. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم. یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منافقت کے چکر میں یہ فریب دینے کی کوشش کرتا ہے. یہ مومن نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یہ سب
ان کے مذمت میں. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وعلى الخصام. قرآن مجید کی آیت وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. مدینے میں منافقین کی بڑی کثرت ہے, بہت بڑی تعداد منافق ہے. مدینے میں کون رہتے ہیں؟ صحابہ رہتے ہیں, مہاجرین انصار رہتے تھے. چل تو آپ ان کو نہیں جانتے, ہم ان کو جانتے ہیں. بہرحال منافقین کی شہادت قرآن مجید میں بہت ہے. اس کے علاوہ خود حدیث شریف میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق پر عنوان صحابیت کا اطلاق فرمایا. یہ کتاب صحیح بخاری ملاحظہ فرمائی, یہاں پر حدیث نمبر 4907 ایک صحابی تھے, منافق تھے, غلط حرکت کی تھی اس نے. دوسرے صحابی نے کہا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق, یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو میں اس منافق کا گردن کاٹ دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ يقتل اصحابہ. اس کو چھوڑ دو, لوگ کہیں گے کہ پیغمبر اپنے اصحاب کو قتل کر رہا ہے. یعنی صحابی ہے, واجب القتل ہے, اس کے قتل جائز القتل ہے, جائز القتل بھی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منافق کو صحابی کا عنوان دیا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ صحابی صرف وہی ہوتا ہے جو مومن مخلص ہو؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کا اصطلاح نہیں آتا, آپ کو آتا ہے؟ یہ تو بخاری میں بھی, مسلم میں بھی. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب بخاری چاپدار احیاء تراث العربی, اس کتاب میں بہت ساری روایات ہیں کہ صحابی کے ارتداد پہ دلالت کرتی ہیں. ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 4625 میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب و صحابی, اے میرے رب میرے صحابہ. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک, تجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے دین میں آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم. یہ جب سے آپ دنیا سے گئے مرتد تھے. لا يزال مرتدین علی اعقابهم, یہ مرتد تھے. بھائی یہ مانعین زکات نہیں ہو سکتے. مانعین زکات نے دین میں کوئی بدعت داخل نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم زکات نہیں دیتے. جنہوں نے دین اس کی روایت کیا ہے؟ اس روایت اس کو کہہ رہے کہ یہ دین میں بدعت داخل کریں گے, وہ ان کی وجہ ارتداد ادخال البدعات فی الدین ہے. یہ صحابہ کے لیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا فرطكم على الحوض لا يرفعن الي رجال منكم حتى اذا اهويت لاناولهم اختلج دوني فاقول اي رب اصحابي فيقول ان لا تدري ما احدثوا بعدك. میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا اور آپ میں سے کچھ لوگ لائے جائیں گے, وہاں پہ حوض کوثر سے نکالے جائیں گے, جہنم لے کے جائیں گے. میں پکاروں گا یہ رب میرے صحابہ ہیں. کہا جائے گا یہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعتیں داخل کی ہیں. تو آپ کہتے ہیں مانعین زکات صحابت ہے؟ نہیں, مانعین زکات صحابت ہے ہی نہیں آپ کے نزدیک. یہ صحابت ہے, انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے. ان کا وجہ کفر یہ شرک نہیں ہے, ان کا وجہ ارتداد کیا ہے؟ دین میں بدعتیں داخل کرنا. اچھا تو یہ ثابت ہو گیا. پھر انہوں نے جو آیت پڑھی ہے, کیا آیت پڑھی ہے؟ ابو بکر کا کہتے ہیں ابو بکر صحابی تھا, اور صحابی کی تعریف کیا ہے کہ من ادرک الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسلم ومات علی الاسلام ولم یرتد. جو مسلمان ہو جائے, پیغمبر کو دیکھ لے اور مرتد نہ ہو جائے, ہم اس کو صحابی کر. یہ کوئی حدیث نہیں ہے بھائی, یہ محدثین کی اصطلاح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید محدثین کے اصطلاح پہ نازل نہیں ہوئے. اس وقت یہ اصطلاح قائم نہیں ہوا تھا. جب یہ آیہ غار جب نازل ہوئی ہے, یہ اصطلاح قائم ہی نہیں ہوا تھا. آپ نے زیادہ سے زیادہ صحبت کا لقب آپ نے ثابت کیا کہ ابو بکر کو صحبت تھا. ہم بھی منکر نہیں, ابو بکر کو صحبت تھا. لیکن منافق بھی وہ جو پیغمبر کے بعد مرتد ہوا ہے وہ بھی صحابی تھا. میں نے بھی قرآن سے ثابت کیا, میں نے بھی سنت سے ثابت کیا کہ ایسے لوگ جو منافق تھے واجب القتل تھے, پیغمبر نے ان کو صحابی کہا ہے. ایسے لوگ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے اور بدعت کی وجہ سے لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم, یہ ہمیشہ مرتد بنے اور یہ جہنمی ہے, ان کو بھی پیغمبر نے صحابی بولا ہے. تو صرف صحابی کے عنوان سے اس کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صرف آئے غار میں اس کو کیا ملا؟ آئے غار ملا کہ اللہ نے اس کو صحابی بولا. پھر انہوں نے آئے غار کی بھی غلط ترجمہ کیا, اور رسول سے شرم کرو مولوی صاحب. آپ نے آیا کیسا ترجمہ کیا کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنون لم تروا, اللہ نے ابو بکر پہ سکینہ نازل کیا. پیغمبر سے شرم نہیں آتی؟ اسی پہ سکینہ نازل ہوئی ہے جس کی تائید جنود سے ہوئی ہے. کس کی تائید جنود سے ہوئی ہے؟ نبی کی تائید جنود سے ہوئی ہے. ابو بکر کی نہیں. کیوں آپ نے ابو بکر پہ پلٹایا ضمیر؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل کیا اور نبی ہی کی تائید کی ہے. اچھا
इसके अलावा मेरे मोहतरम नाज़रीन, अबू बकर, अब ये अबू बकर का इस्लाम साबित करेगा। इसने सिर्फ सहाबियत साबित किया, सहाबियत से इस्लाम साबित नहीं होता, क्योंकि मुनाफिक भी सहाबी होते थे, पैगंबर ने खुद कहा है सहाबी। और कुरान मजीद में सहाबी का इतलाक काफिर पे बहुत ज्यादा है। या साहिब सिजन अरबाब मुतफर्रिकून खैर मिनल्लाहिल वाहिदुल क़ह्हार, ये हम सोहबत थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हम सोहबत थे जेल में और मुशरिक थे, उसको कुरान ने सहाबी भी बोला है, ठीक है ना। मेरे मोहतरम नाजरीन, अबू बकर की खिलाफत पे कोई नस्ल है नहीं। उसकी वजह क्या है, ये खुद देखो, किताब बुखारी, ये किताब बुखारी, ये सकीफा बनी साइदा में गया था ना अबू बकर और उमर, ये हदीस नंबर है 3668। अबू बकर ने वहां पे कोई नहीं बोला कि भाई मेरे शान में तो आया नाजिल हुए, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। तुम इधर क्यों आए हो खिलाफत बांटने? मैं खलीफा, तुम मैं हूं। उसने कोई नहीं कहा कि भाई पैगंबर ने मुझे खलीफा बनाया। उसने क्या कहा, फबायु अबा बकर व अबा उबैदा। ये अबू उबैदा है, अबू उबैदा जर्राह है, और ये है अबू बकर। इसमें से किसी के, और ये है उमर, इसमें से किसी के साथ तुम क्या करो, किसी के भी साथ तुम बैअत करो, किसी के साथ बैअत करो, ठीक है ना। तो इसके अपने अगर खिलाफत पे कोई नस होती तो ये कह देता, इसके लिए हराम था कहना कि तुम अबू उबैदा के साथ बैअत करो। मगर अल्लाह ने नबी को नबी बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कह देते कि भाई जाके तुम अबू लहब का कलमा पढ़ो। ये हो सकता है भाई? अल्लाह ने किसी को खलीफा बनाया, उसको इजाजत नहीं है कि वो जाके कह दे कि भाई तुम किसी दूसरे के साथ क्या बैअत करो। उसके अलावा इनके अपने बुखारी में मौजूद है कि इनके अपने बुखारी में मौजूद है कि उमर ने अबू बकर के बैआ को फलता बोला। फलता कम से कम उस अम्र को बोलते हैं जिसमें अहकाम नहीं है, वल्ला व सख्ता और गलती को बोलते हैं। ये तुम्हारा बुखारी है, इसमें हदीस नंबर है, हदीस नंबर है, अल्लाह आपका भला करे, हदीस नंबर है, एक मिनट, हदीस नंबर है ये 6830। فلا يخترن امرأ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها। अबू बकर का बैअत फलता वक़ा अल्लाहु शर्रह। उसके अलावा उमर से जब कहा गया ला तस्तखलिफ फ़क़ाल इन अस्तखलिफ फ़क़द इस्तखलफ़ मन हुवा खैरुम मिन्नी अबू बकर व इन लम यस्तखलिफ फ़क़द लम यस्तखलिफ मन हुवा खैरुम मिन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बेहतर थे, उन्होंने किसी को अपना खलीफा नहीं बनाया। पता चला कि ना अबू बकर की खिलाफत पे नस है, ना उमर की खिलाफत पे नस है, ना अबू बकर की खिलाफत पे नस, ना उमर की खिलाफत पे नस। ये सब शवाहिद हैं। अबू बकर का अपना खुतबा बनी सकीफ़ा बनी, खुतबा तो नहीं जुमला, सकीफ़ा बनी, उसका सकीफ़ा बनी साइदा में खिताब करना। उसके बाद उमर का कौल कि पैगंबर ने किसी को खलीफा नहीं बनाया। उसके बाद उमर ने अल्लामा साहब जो खुतबा कहा कि बैअत अबू बकर फलता था, ये सब बुखारी में मौजूद है। अच्छा, जब ये साबित हो गया आपके कुतुब से कि इसके बैअत, इसके खिलाफत पे कोई इसके खिलाफत पे कोई नस नहीं है, तो मेरी तरफ देखो अल्लामा साहब, मेरी तरफ से देखो, जब इसको खिलाफत ही नहीं है, जब अल्लाह ने इसको खलीफा नहीं बनाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा नहीं बनाया, और अल्लाह रसूल का कोई अमर भी नहीं है कि साहबा तुम्हें इजाजत है कि तुम मेरे बाद खलीफा बनो, तो इसने क्यों अपने आप को खलीफा कहलवाया? किसकी इजाजत से इसने हुकूमत कबूल किया? किसने इसको इमाम बनाया? कुरान का वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। जो अल्लाह मा अंज़लल्लाह के बगैर हुकूमत करते हैं वो काफिर हैं। और भाई अबू बकर ने हुकूमत किया नहीं किया? अबू बकर ने हुकूमत किया। नस है उसके खिलाफत पे? नस नहीं है उसके। मैंने अभी दलाल पेश किए क्यों उसके खिलाफत पे नस नहीं है। उमर ने, अगर उसके खिलाफत पे नस है तो उमर काफिर है। क्यों? कि उमर ने बोला इसकी बैअत ही गलत है, बैअत इसका फलता है। जो मनसूस मिन अल्लाह है, कोई कह सकता है कि उसकी खिलाफत फलता है? तो उमर ने खुद कहा कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की खिलाफत में नस ही नहीं किया। इन लम यस्तखलिफ फ़क़द लम यस्तखलिफ मिन्हु मन हुवा खैरुम मिन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नस नहीं है भाई इसके, लेकिन इसने अपने आप को खलीफा कहलवाया भी, हुकूमत भी किया। अल्लाह ने कुरान में कह दिया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। तुमने हुकूमत किया? जी हाँ हुकूमत किया। तेरे खिलाफत पे नस है? नस नहीं है। अल्लाह ने कहा था कि किसी इस तरीके से तुम खलीफा बनाओ, वो भी नहीं है। तो पर यह है कुफ्र। इससे बड़ा बिदअत क्या है? साहिब बिदअत होता है काफिर है। जब अल्लाह ने तुझे खलीफा नहीं बनाया, रसूल ने नहीं बनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा फार्मूला नहीं दिया, इस फार्मूले के रूप से तुम किसी को खलीफा बना देना, बना देना। आपने 12 मिनट बात किए थे, कोई बात नहीं, आप बात करें, बिस्मिल्लाह। मेरा बात खत्म। हाँ पूरा हुआ है ना।
جی بسم اللہ علامہ صاحب. اللہ یا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. میں نے یہ دوسرا آیت تو صرف الفاظ پڑھے تھے، تلاوت کی تھی میں نے. اس کا تو میں نے میرا جو غرض تھا وہ میں نے واضح نہیں کیا، تو پتہ نہیں اللہ یاری صاحب نے اپنے طرف سے اس چیز پر رد کیا ہے. اس سے پہلے اللہ یاری صاحب نے جو میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق قرآن کے وہ نصوص میں نے ذکر کیا کہ ان سب کے سب نصوص کے مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، اور ان کے یہ جو نصوص ہے انہی کے متعلق، کیونکہ جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے اور حاضر تھے. تو جو ایمان کی اور اسی طریقے سے عمل صالح کی اور اس پر بشارت کی جتنی بھی آیتیں ہیں صحابہ کرام ہی مراد، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور جتنی بھی آیتیں غم کے لیے ہے، خوف کے لیے ہے، دنیاوی عذاب سے ڈرانے، اخروی عذاب سے ڈرانے، یا مذمت کے لیے ہے، تو وہ آیتیں یا تو کفار کے متعلق ہے اور یا منافقین کے متعلق ہے. لہٰذا اللہ یاری صاحب کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ اللہ یاری صاحب منافقین کو اصحاب کرام کے اندر داخل فرماتے ہیں. حالانکہ منافقین تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر تو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، صحبت تھے، لیکن ایمان نہیں تھا. کیونکہ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں اسرار الکفر و اظہار الایمان، کفر دل میں چھپانا اور ایمان ظاہر کرنا، یہ ہے نفاق. لہذا ایمان نہیں ہے، صحبت تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے، تو اس لیے اس پر صحابی کا اطلاق نہیں ہوتا. رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ کہا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں، لوگ یہ نہ کہیں اس لیے تم اس کو چھوڑ دو. تو بظاہر لوگوں کے نظروں میں وہ چونکہ اصحاب میں شامل تھے، بظاہر وہ ایماندار تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صحابی ہے. لہٰذا اس بات سے یہ استدلال کرنا کہ منافق بھی صحابی کے اندر داخل ہے اور منافقین پر صحابہ کا اطلاق ہوتا ہے، یہ بات آپ کا بالکل غلط ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی کی تعریف ہے، تو ابھی اور اس وقت کی تعریف ایک جیسے ہے. صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر وفات ہوا ہو. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تصریح فرمائی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی ہے. اللہ یاری صاحب نے اس بات کو رد کیا کہ صاحب کا اطلاق صحابی پر نہیں ہوتا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. صاحب ہی کا اطلاق صحابی پر نہیں ہوتا ہے، لیکن میرے اور آپ کا صاحب تو صحابی نہیں ہو سکتا ہے. رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب صحابی ہوتا ہے. جو صاحب ایمان لایا ہوا ہے مخلص سے، نفاق کو اس پر کوئی وہ نہیں ہے. آپ مجھے ایک آیت دکھا دیں نفاق کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک آیت مجھے دکھا دے کہ یہ نفاق کی آیت ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ منافق ہے، تب میں پھر وہ بات کریں گے اس کے بعد. حالانکہ ایک نہیں بتا سکتے ہیں ان کے متعلق. اور صحابیت کا نص موجود ہے. جب صحابیت کا نص موجود ہے تو صاحب جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب ہوتا ہے وہ ایماندار ہوتا ہے. جو بے ایمان ہوتا ہے وہ صحابی نہیں کہلاتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے صحابہ کو قتل کریں گے کیونکہ لوگوں کی نظروں میں تو وہ صحابہ ہیں، لوگوں کی نظروں میں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ منافق بھی صحابی کے اندر داخل ہے، لہٰذا یہ غلط فہمی ہے میرے نزدیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آیت استخلاف پڑھا لیکن میں نے اپنے استدلال استخدام نہیں کیا تھا، ٹائم پورا ہو گیا تھا، تو پتہ نہیں ہے اللہ یار نے اس میں کیا چیز رد کر دیا۔ اس سے پہلے جتنے دلائل آپ نے پیش کیا اس کا جواب تو یہی دو ہو گئے، اس کا اور کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ تیسری بات، یہ آیت میں نے پڑھا ہے اور طریقہ استدلال میرا یہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا خلافت نص سے ثابت ہے، یہ تو آپ اپنے طرف سے رد کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے وعدہ کیا تھا، اور ان میں سے کسی ایماندار مومنین مخاطبین صحابہ ہیں، تو مخاطب مومنین یعنی صحابہ کرام سے وعدہ کیا تھا کہ تم میں سے آپ لوگوں میں سے بعض کو میں خلافت عطا کروں گا، اور وہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ ان کے بعد ان کا خلافت ہے اور وہ خلافت مسلم ہے۔ اب آپ سینہ دوری کر کے انکار کرتے ہو تو الگ بات ہے، ہم آپ پر منوا نہیں سکتے، لیکن یہ خلافت مسلم ہے۔ جب یہ خلافت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو عطا ہوا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ایمان پر صراحت ہوگی، ان پر، کیونکہ ایمان والوں کو یہ دینا تھا۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آیت استخلاف جو ہے یہ ان کے خلیفہ ہونا چاہیے، خلیفہ وہ ہوتا ہے استدلال۔ میں خلافت سے استدلال کرتا ہوں، آیت سے ان کے خلافت پر استدلال نہیں کرتا ہوں، یہ بات آپ سمجھے۔ میں ان کے خلافت سے استدلال کرتا ہوں کہ آیت کریمہ میں خلافت کا غیر معلوم تھا، اور وہ خلافت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، تو وہ غیر معلوم مومنین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کی صورت میں معلوم ہو گیا کہ وہ ایماندار یہ لوگ ہیں، لہذا ان کا ایمان ثابت ہو گیا۔ اس کے ایمان سے انکار کرنا کیا ہے؟ اس آیت استخلاف سے انکار کرنا لازم آتا ہے، اور یہ کو اس لیے اللہ یاری صاحب آپ بزرگ ہے، بڑے ہیں، آپ اپنے قابل قدر ہے، لیکن یہ بات اس طرح خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری بات یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان وہ نص سے ثابت ہے، صریح نص ہے، اس کا آپ نے جواب نہیں کیا۔ آپ کا جواب جو کیا وہ میں نے آپ کو رد کر دیا کہ صحابی ایمان کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت یہ صحابیت ہے، اور جب قرآن کریم نے اس صحبت کو، صحابیت کو ثابت فرمایا تو آپ رضی اللہ عنہ کا ایمان خود بخود اس کے ضمن میں ثابت ہو گیا، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں ملاقات ثابت ہو۔ تو یہ تو حضرت ابو بکر صدیق کی حیات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بشارت دی ہے کہ ان کا وفات بھی ایمان ہی پر ہوگا۔ اور یہ جو دوسری آیت استخلاف ہے، یہاں پر میں آیت سے خلافت پر استدلال نہیں کر رہا ہوں، آپ پہلے یہ فرق سمجھے، میں خلافت سے آیت پر استدلال کر رہا ہوں۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اجمعین، چاروں کے چارے ائمہ کا خلافت بالاجماع شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں مسلم ہے۔ جب یہ مسلم ہے تو اس نص قرآنی سے ان کا ایمان ثابت ہو گیا۔ آج آپ اسے رد کر دیں، بس تقریباً ٹائم پورا ہونے والے، پہلے میں نے 1 منٹ 2 زیادہ لیا تھا، اب وہ کر دیا، یا آپ وہ کر دیں۔ شکریہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ان کے پاس ابو بکر کے اسلام پہ کوئی دلیل نہیں ہے سوائے یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے ان کے لیے لفظ صحابی استعمال کیا۔ ہم نے آپ کو واضح الفاظ میں دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں وہ اشخاص جو مرتد ہیں، جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ روز قیامت ندا دیں گے، لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اصحاب کہا ہے۔ یہ کہتے ہیں اصحاب صرف وہ جو مخلص مسلمان ہیں ان کو کہا جاتا ہے، منافق کو نہیں کہا جاتا۔ بھائی جب آپ کو پیغمبر سے زیادہ معلوم ہے،
آپ مجھے بتائیں یہ جو محدثین کا اصطلاح ہے اس کو آپ رسول صلی اللہ یہ اصطلاح بعد میں قائم ہوئی ہے اس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث پہ اس کی تطبیق نہیں کر سکتے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں لفظ صحابہ کفار کے لیے استعمال کیا ہے لفظ صحابی منافقین کے لیے استعمال فرمایا تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ صحابی تو صرف مخلص مسلمان ہو سکتے ہیں یہ آپ کے چونکہ آپ کو ان کے اسلام پہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے اسی لیے ایسے باتیں جو آپ کے علم کے لائق نہیں آپ کے شان کے خلاف ہے ان کی باتیں کر رہے ہیں بھائی آپ کہتے ہیں جو حدیث وہ ایک مرتد صحابی جو جائز القتل صحابی تھا منافق تھا اس جائز القتل اس کے متعلق آپ نے کہا کہ بھائی یہ تو لوگوں کے نظروں میں یہ صحابی تھا حالانکہ اس حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں کہ لوگوں کے نظروں میں یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا صحابی بولا ہے اچھا لغت کے لحاظ سے عرب کے معاشرے کے لحاظ سے بھی وہ صحابی ہے کیونکہ وہ صحبت ہے صحبت اس کو حاصل ہے صحبت کی شرط اسلام نہیں ہے صحبت کسی بھی شخص کو صحبت حاصل ہو وہ صحبت صاحب کہلاتا ہے اچھا وہ تو آپ نے وہ دوسرے حدیث کا کیوں جواب نہیں دیا اب روز قیامت جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے یا رب اصحابی اصحابی تو اس وقت بھی پیغمبر کو پتہ نہیں ہے یہ بھائی صحابہ کا معنی تو کچھ اور ہوتا ہے علامہ صاحب عباد الرحمان کراچی والے کو پتہ ہے جو صاحب شریعت ہے اس کو صحابی کی تعریف نہیں آتی وہ جو روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پکاریں گے کہ یہ میرے صحابہ ہیں یا رب دیکھیں میرے محترم ناظرین یہ بخاری ہے یہ ہماری کتاب نہیں ہے ان کی اپنی کتاب ہے اس کو قرآن کا بائی کہتے ہیں بھائی اس میں بہت ساری احادیث ہیں یہ مثلا یہ حدیث دیکھو حدیث نمبر 6567 باب فی الحوض قیامت کے دن وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ آپ میں سے لوگوں کو جہنم لے کے جایا جائے گا فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ یہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعتیں داخل کی ہیں اب بھائی یہ صحابی کا بیان ہے کہ صحابی منافق صحابی ہے اچھا انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کیا اچھا اب آپ کہتے ہیں صحابی تو صرف مسلمان ہو سکتا ہے یہ ملاحظہ فرمائیے سورہ اعراف میں اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین کیا کفار قریش نہیں دیکھتے کہ ان کا ہم صحبت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون نہیں ہے کیا یہ تو نبی ہے یہ اللہ کی جانب سے نذیر مبین ہے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دو ساتھی تھے جیل میں یا صاحبی السجن اے جیل والے ساتھی ارباب المتفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار کیونکہ وہ مشرک ہیں قرآن نے مشرک کو نبی کا ساتھی بولا ہے نبی کا صاحب بولا کیونکہ ہم صحبت ہے بھائی ادھر ساتھی جیل میں پڑے ہیں تو اب یہ آدمی اس کے پاس کوئی اسلام کی کوئی دلیل نہیں کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ تو قرآن نے اس کو صاحب بولا اب اس نے میں نے جو دلیل دیا بھائی کہ ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں ہے اس کی منسوس نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے اس نے خود بولا تھا سقیفہ بنی ساعدہ میں اس نے کسی نص سے استدلال نہیں کیا اس نے کہا ہم قریش ہیں قریش نحن الوزراء وانتم نحن الامراء وانتم الوزراء پھر کہا کہ عبید جراح سے بیعت کرو ابو عبید جراح سے بیعت کرو پھر عمر نے اس کی خلافت کو کیا بولا اس کے بیعت کو فلتہ بولا پھر عمر نے خود کہا ان لم استخلف فقد لم يستخلف من هو خير مني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نکات کا آپ نے کسی نے کا جواب نہیں دیا کہ اس کی خلافت منسوس نہیں ہے تو اس کی خلافت شرعی کیسے بنی اور قرآن کیا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون خلیفہ کہلایا اپنے آپ کو نہیں کہلایا خلیفہ کہلایا اپنے آپ کو امام کہلایا بھائی مسند نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹا نہیں بیٹا کس لیے کس مجوز پہ بیٹا کس مجوز پہ یہ حکومت کر رہا ہے قرآن ومن اگر اس کی حکومت منسوس نہیں ہے بما انزل اللہ نہیں ہے تو اولئک هم الکافرون یہ کفر کی واضح دلیل اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا علامہ صاحب آپ چلے گئے آئے استخلاف کی طرف آئے استخلاف پہ آتے ہیں اچھی طرح سے اس کو پڑھ لو آئے استخلاف کو مولوی صاحب اچھی طرح سے یہ آپ کے ضرر میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم دیکھو میں ترجمہ کرتا ہوں تم کہہ دینا کہ تم نے غلط ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں آپ میں سے اور عمل صالح انجام دیے کہ ان کو کیا دوں گا خلافت دوں گا آپ میں سے وہ لوگ جو ایمان عمل صالح لائے ہیں ان کو خلیفت یہ تو آپ کا عقیدے کے خلاف ہے یعنی جن کو خلافت نہیں ملے ان کو وہ بھائی ان کا ایمان عمل صالح ہے نہیں بھائی آپ نے سب صحابہ کو بھی ایمان بنا دیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات بھائی آپ کہتے ہو نا کہ یہ صحابہ سے خلاف ہے خطاب ہے ٹھیک ہے صحابہ سے کیا خطاب ہے آپ دیکھیں گروپ ہے 10 آدمی 50 آدمی آپ میں سے جو قریشی ہیں میں ان کو 100 روپے دوں گا تو لازمی گروپ میں 100 آدمی ہے نا اس میں سے 5 قریشی ہوں گا میں ان کو 100 روپے دے دوں گا
تو باقی کو نہیں دوں گا کیونکہ وہ قریشی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جب اللہ نے صحابہ سے کہہ دیا علامہ صاحب ادھر تک ہو عباد الرحمان, جب اللہ نے صحابہ سے کہہ دیا کہ میں نے آپ لوگوں میں سے وہ جو ایمان اور عمل صالح بجا لائے ان کو میں نے وعدہ دیا خلافت دوں گا, تو باقی صحابہ سب صحابہ بے ایمان ہو گئے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے سب, کیونکہ جس کو خلافت ملی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایمان عمل صالح بجا لائے, اور جس کو خلافت نہیں ملی ہے وہ اس کا ایمان عمل صالح نہیں ہے. کیونکہ اگر میں کہہ دوں نا مجمع سے, آپ میں سے جو اس مجمع میں جو بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے میں اس کو 100 روپے دوں گا, تو جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ان کو 100 روپے نہیں ملے گا, تو جن کو پیسے نہیں ملے وہ لازمی بات ہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پہلی بات. تو دوسری بات اس میں ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, کہ ہم ان کے خوف کو امن میں بدل دیں گے. تو بھائی ابو بکر کو خوف کب تھا یا عمر کو کب خوف تھا؟ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کی اپنی کتابوں سے کہ ابو بکر تو ابو دغنہ کے پناہ میں تھا, اور بھائی ابو بکر تو کفار کے پناہ میں تھا, یہ بخاری میں موجود ہے. یہ اس کو کب خوف تھا کفار سے, اس کو کیا دشمنی تھی کفار سے؟ یہ کتاب بخاری ہے میرے محترم ناظرین, چاپدار احیاء التراث العربی, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. یہ حدیث ہے ہجرت ہے, باب جوار ابی بکر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کو جب جوار ملا ہے, جوار کس کو بولتے ہیں؟ پناہ ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اس کس نے دی ہے؟ یہ حدیث نمبر 2297, یہ ابو دغنہ ہے. اس کے بعد یہ مکے میں رہتا تھا, اس کو کوئی تنگ بھی نہیں کرتا تھا. پھر یہ ابو دغنہ کے, یہ عائشہ کی روایت ہے, وہ کہتی ہے پھر یہ ابو دغنہ کے امان سے نکل گیا, پھر بھی اس کو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا, یہ ادھر آرام سے بیٹھا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کب خوف تھا ابو بکر صاحب کو؟ کفار سے کیا اس نے کبھی کافر کو مارا ہے؟ کفار سے اس کی کیا دشمنی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں نبی صحابہ پہ ظلم ہوتا تھا, صحابہ تنگ ہوتے تھے, صحابہ قتل ہوتے تھے مکے میں, یہ تو کفار کے ساتھ اس کی دوستی تھی, ان کے پناہ میں تھا. یہ کفار اس خوف میں وہ ہوتا ہے, جو خوف میں وہ ہوتا ہے جو کفار سے اس کی دشمنی. اس کے آپ مجھے دشمنی بتا دیں اس کی کیا دشمنی تھی. اور جہاں تک عمر کا تعلق ہے, یہ کتاب بخاری باب اسلام عمر, وہ کس کے پناہ میں اسلام لائے بھائی؟ یہ ملاحظہ فرمائی باب اسلام عمر میں دیکھیں کہ اس کی اپنی روایت ہے بخاری میں. یہ ملاحظہ فرمائی, میں بخاری کی روایت آپ کو دکھا دوں کہ یہ عاص بن وائل سہمی کے پناہ میں تھا. عاص بن وائل سہمی میں اسلام عمر بن الخطاب, حدیث نمبر 3864, یہاں پہ عاص بن وائل نے اس کو پناہ دی. یہ تو آپ مجھے دکھائیں نا علامہ صاحب, یہ کہتے ہیں بھائی خوف میں تھے. قرآن تو کہہ رہا نا جن کو اللہ نے خلافت کا وعدہ دی تھی وہ خوف میں تھے. یہ تو آخر تک عاص بن وائل سہمی کے پناہ میں تھا. کب یہ وہاں سے نکلا؟ عاص کے پناہ سے نکلا. یہ تو آخر تک ان شانئک الابتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے پناہ میں تھا. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین, یہ جو خطاب ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, یہ وعدہ, یہ خلافت کا جو وعدہ ہے یہ صحابہ سے, یہ ہمیں کوئی ایک حدیث دکھا دے اپنی کتابوں میں, کسی صحابی کا قول دکھا کہ یہ آیا ابو بکر عمر کی شان میں. دکھائے نا, میں آپ کی اپنی کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ یہ آیا اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ آپ کی اپنی کتابوں سے. ارض سے بھی مراد اس آیہ میں پوری زمین ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الْأَرْضِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صحیح مسلم کی حدیث عن ثوبان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ زوى لي الارض, اللہ نے پوری زمین میرے لیے جمع کر دی. فرأيت مشارقها ومغاربها, میں نے مشارق مغارب زمین دیکھا. وان امتی سيبلغ ملكها ما زوي لي منها, میری امت کی حکومت پورے مشارق مغارب زمین پہ پھیل جائے گی. یہ اللہ کی وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ٹائم ہو گیا جی, ٹائم ہو گیا. اوکے بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے کوئی نئی بات تو نہیں فرمائی, بس وہی بات دوبارہ سے دہرائی. اب اس کا ایک مرتبہ میں جواب دے چکا ہوں, دوبارہ اس کا کیا جواب دے دوں؟ نہ ماننے کا
نہ ماننے کا کوئی جواب تو نہیں. آواز آ رہا ہے اللہ یاری صاحب؟ بالکل بالکل آواز صحیح ہے، آواز آپ کی صحیح ہے. اچھا، تو یہ تصویر ایک جگہ پر جام ہے، تو میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے. تصویر صحیح. جب ایک دفعہ اس کا آپ کو جواب مل گیا کہ صحابی یعنی یہ وہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، صحابی اس کو کہتے ہیں جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کو اس کو صحبت حاصل ہو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ایمان بھی ہو، وہ صحابی ہے. اور جب جس آدمی کو ایمان نہیں ہے، صرف صحبت حاصل ہے، تو وہ تو منافق ہے. صرف صحبت سے بغیر ایمان کے یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا. لہٰذا وہ صحابی کی تعریف کے اندر داخل ہی نہیں ہے. آپ نے آیت پیش کر دیا اس بات پر، یا صاحب السجن، کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہے اور جیل میں اس کے دو ساتھی ہیں، اور ان کو وہ یا صاحب السجن یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں میرے صحابی، ان کے صحابی. تو یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے متعلق وہ جو اس کو یا صاحب السجن کہتے ہیں، سجن کا لفظ بڑھاتا ہے کہ اے میرے جیل کے ساتھی، یا صاحبیہ نہیں فرمایا ہے. لہٰذا سے یا سے بھی استدلال آپ کا ناقص ہے، یہ کمزور ہے. اور جو دوسرا آیت آپ نے پیش کیا کہ ما بصاحبہم من جنہ، یہ بھی آپ نے برعکس پیش کیا. رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر صاحب کا اطلاق ان کے خام ہونے کی وجہ سے ہے. رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کسی دوسرے پیغمبر سے بھی ملاقات ثابت ہو جائے تب بھی صحابی نہیں بنتا ہے، وہ تو پیغمبر ہے. لہٰذا یہاں سے استدلال بھی آپ کا ناقص ہے. آپ کا عجیب استدلالات ہے، یہ تو سمجھ سے بھی بارہ کہ آپ کیا کر رہے ہو. تو لہٰذا یہ دونوں استدلالات آپ کے باطل ہیں. نہ عام آدمی کا عام آدمی کے ساتھ صحبت پر صحابیت ثابت ہو سکتا ہے، نہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی کے ساتھ بیٹھنے پر رسول علیہ السلام پر صحابیت کا اطلاق ہو سکتا ہے. اور جو تیسرا ایک آپ نے آیت پیش کی یا صاحب السجن، تو اس نے وہاں پر یا صاحبیہ نہیں ہے، یا صاحب السجن ہے. ظاہر بات ہے کہ جیل کی صحبت مراد ہے اس سے، اس لیے صحابیت ثابت نہیں ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں کو دھوکہ مت دو، خود بھی دھوکہ مت کھاؤ. اور یہ جو آپ باتیں الٹ پلٹ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے، اس چیز سے باز آ جائے. یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی خطرناک بات ہے. نص قرآن سے آپ انکار کر رہے ہو، نص قرآن سے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اذ یقول، دیکھو اس سے پہلے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، صحبت ہجرت یہاں سے ثابت ہو گیا. ایک بات اذ ہما فی الغار، صحبت غار یہاں سے ثابت ہو گیا. اب آگے اذ یقول لصاحبہ، ظاہر بات ہے تکرار کے لیے تو نہیں ہے. صحبت ہجرت الگ تذکرہ ہو گیا، صحبت غار کا الگ ہو گیا. اب یہاں پر جو صحبت ہے صحبت دینی ہی متعین ہے، اور کوئی چیز مراد نہیں ہے، بلکہ ایمانی اور دینی. پھر اللہ رب العالمین کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صاحب کا اطلاق کرنا، جو ما کان و ما یکون سب کا علم رکھتا ہے، سب کا قدرت اس کے ہاتھ میں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے ابو بکر خاتمہ ایمان پر لکھا ہے، اور الحمدللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خاتمہ ایمان بھی پر ہوا ہے، وہ صحابی ہے. اور یہ آیت نص سے صحابیت پر، لہذا آیت کریمہ سے انکار کرنا، پورے قرآن سے انکار کرنا، یہ ایک ہی چیز ہے دونوں. اس لیے یہ کفر ہی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. باقی جو دوسری بات، یہ جو اللہ یاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آپ نے صحابی لا تدری ما احدث بعد ذلك، یہ جو روایت آپ پیش کرتے ہیں کہ اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. حضرت آپ کے اپنے بھی بہت سارے کلپس اور بہت سارے تقریرات موجود ہیں کہ آپ یہ فرماتے اس میں کہ قرآن کریم کے یہ نصوص یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور اسی طریقے سے دوسرے جو نصوص ہے، یہاں پر خطاب میں صحابہ کرام مراد نہیں ہے بلکہ بعد کے لوگ مراد ہے. لہٰذا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو ایمان کی وجہ سے اور شکلی ایمان کی وجہ سے اپنے صحابی گمان کریں گے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے نزدیک رسول علیہ السلام کے پاس کوئی علم غیب وغیرہ نہیں ہے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھیں گے کہ یہ تو میرے ساتھی ہے. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ آپ کے ساتھی نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کر دیا ہے.
لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں بات کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر بالفرض جی بھی ہو کہ ان میں سے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر، تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب منافقین کی تعین نہیں ہوئی تھی، جب اللہ رب العالمین نے منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گن گن کے بتا دیے کہ یہ منافق ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، اس کے بعد پھر جو ہے لہذا اس کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے آپ کا یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ابو بکر اور دوسرے جو آپ استخلاف کی آیت پر اعتراضات کر رہے ہو بھیجا ہے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ استخلاف کی آیت ان کے خلافت پر نہ تھے، میں تو آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں ان کا خلافت ان کے اس پر نص ہے، ان کے ایمان پر نص ہے آیت استخلاف کی دلیل سے، کہ ان کو خلافت پر ملنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ صحابہ کرام چاروں کے چاروں ایماندار تھے۔ اب آپ اس سے الٹا یہ ثابت کرنے لگ گئے کہ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے جن صحابہ کو خلافت نہیں دیا ہے لہٰذا وہ سب کے سب تمہارے میرے کہتے کہ تمہارے سے کافر ہے یا ہمارے عقیدے کے خلاف، یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر منکم من تبعیض کے لیے ہے، مومنین مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ جن کو خلافت ملا ہے وہ ایماندار ہے، جن کو نہیں ملا وہ ایماندار نہیں، یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ تم میں سے بعض کو خلافت ملے اور وہ بعض یہ چار نکل گئے، سمجھ گئے؟ تو جب یہ چار وہ نکل گئے تو ان کو یہ خلافت حاصل ہو گیا، لہذا ان چار کا ایمان ثابت ہو گیا۔ اب اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ بقایا کہ ایمان ثابت ہے یا نہیں، یہ اس سے ساکت ہے یہ بات، لہذا آپ کا استدلال یہاں سے یہ بھی باطل ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صحبت آپ نے ابھی تک رد نہیں کر دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان بھی ثابت ہے آپ کی صحبت کی دلیل سے، کیونکہ صحابی وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا ایمان نہ ہو، وہ یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا۔ یہ البتہ صحابی اس کو کب کہیں گے؟ جب یہ میرا موبائل میں چارج ختم میں بند ہونے والا ہے، میں نے 5 گھنٹے انتظار کیا حضرت، آپ کا 2% رہ گیا، 2%۔ اب آپ کو کوئی اور کوئی طریقہ چارج والے ذرا لگا چارج والے سر، میں نے آپ کا بڑا انتظار، میں نے آپ کو لے کے آیا تھا، 2-3 دفعہ لے کے آیا تھا شروع میں، آپ نے ابھی تک میرے استدلال کو رد نہیں کر دیا۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو، لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقظتاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیداری کی حالت میں ملاقات ہوا ہو، ومؤمنا بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتا ہو، بعد بعث ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بعد ہو اور اسی پر وفات ہوا ہو، لہذا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حیات میں ان کو صحابی کہنا اللہ رب العالمین کا بشارت بھی ہے کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے، اور ان کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے صحابیت کو نص سے ثابت کر دیا، لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت سے انکار، ان کے ایمان سے انکار، صریح کفر، صریح نص سے انکار ہے، اور تمام قرآن کا انکار اور ایک ہی آیت کا انکار برابر ہے۔ اور اخلاق کی آیت وہاں پر بھی میں یہ استدلال نہیں کر رہا ہوں جو آپ سوچ رہے ہو، وہاں پر بھی میرا استدلال الٹا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ان کا جو خلافت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا جو خلافت ہے یہ خلافت غیر شرعی ہے، لہٰذا آپ کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یہ میرے پاس کتاب تو نہیں ہے، کتاب کا میں نے مطالعہ کر کے یہ حوالہ نکالا ہے، کتاب آپ کے پاس ہوگا آپ نکال کے دکھائیے گا، نہج البلاغہ، یہ آپ کا معتبر کتاب ہے، اس کتاب میں مکتوب نمبر 6 معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خط لکھ رہا ہے اس میں فرماتے ہیں انہ بایع عن القوم الذین بایعوا ابا بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم علی ما بایعوہم علیہ، میرے ساتھ اس قوم نے بیعت کیا ہے جنہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کی ہے، انہی شرائط پر، انہی طریقے پر جس طرح ان کے ساتھ بیعت کیا تھا۔ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ، لہذا کسی بھی حاضر شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں نظر ثانی کرے اور اس کو رد کرے، اور نہ کسی غائب کو جو موجود نہ ہو اس کو اس کے رد کرنے کا اختیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما الشورى للمہاجرین والانصار،
شورا جو یہ مہاجرین اور انصار ہی کا ہے، فإن اجتمعوا على رجل وقت ختم ہے، وقت ختم ہے جی، وقت ختم ہے، وقت ختم ہے، وقت ختم ہے آپ کا، اتفاق کرے، ٹائم ختم ہے جی، ٹائم ختم ہے بھائی، بنائے، ٹائم ختم ہے علامہ، یہی علامہ اللہ رب العالمین کا رضا ہے، علامہ صاحب، ہوتی ہے۔ فإن خرج عن امره، اگر خارج لطعن او بدعت، پس اگر کوئی شخص کسی طعن کی وجہ سے یا بدعت کی وجہ سے اس کے امر سے نکل گیا، ردوه الى ما خرج منه، اسی کی طرف یہی لوگ مہاجرین اور انصار ان کو واپس لوٹائیں گے جس سے وہ خارج ہوا ہے۔ فإن ابا، اگر وہ انکار کرے، قاتلوه مع اتباع غیر سبیل المؤمنین واللہ ما تولی، وہ ان کے ساتھ قتال کریں گے یہاں تک کہ اس کو واپس کرے، ورنہ اس کو قتل کریں گے۔ یہ ہے نہج البلاغہ کی عبارت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مکتوب نمبر 6، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے یہ خط لکھا تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے خلیفہ بنایا تھا، اب چوتھے نمبر پر انہوں لوگوں نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، اور یہی لوگ جس کو خلیفہ بنائے اسی پر اللہ راضی ہے اور یہی اللہ کا رضا ہے، لہذا آپ کو اس کے رد کرنے کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا رضا ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ معتبر قول، آپ لوگوں کے معتبر کتاب نہج البلاغہ میں یہ ثابت ہو گیا کہ ان چاروں کے چاروں خلفاء کا خلافت بالکل شرعی خلافت ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ 12 منٹ ختم ہے بھائی، ٹھیک ہے حضرت، آپ بولیں، آپ نے میرا آواز کو بند کر دیا، بولیں، آپ نے تو کچھ بولا نہیں، آواز نہیں بند ہے، آواز آپ کی صحیح ہے، میں نے کوئی آواز بند نہیں کیا بھائی، ایسے کہہ رہے ہیں آواز بند کیا، آواز آپ کی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے، بولو بات۔ اچھا اب ہمارا ٹائم ہے، آپ نے 12 منٹ لے لیا تو میرے بھی 12 منٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں ان کے نہج البلاغہ کا جواب دے دوں۔ عزیزو دیکھو، کوئی بھی کسی شخص سے استدلال کرتا ہے سب سے پہلے اس کی صحت ثابت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے نہ سند پڑھی ہے نہ حوالہ کہتا ہے نہج البلاغہ میں لکھا ہے، نہج البلاغہ وہ آپ کا معتبر کتاب ہے، نہج البلاغہ میں نے بار بار کہہ دیا کوئی معتبر کتاب نہیں ہے، کوئی یہ اس خط کا سند دکھا دیں، اس میں سند ہے ہی نہیں، نہ اس کتاب کے مصنف نے کہا کہ اس میں میں صرف شیعہ احادیث کو لاؤں گا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں صحیح احادیث لاؤں، اس نے یہ بھی وعدہ نہیں دیا کہ میں شیعہ احادیث لاؤں گا، بلکہ یہ کس کی روایت ہے؟ یہ عامر ابن شراحیل الشعبی کی روایت ہے، یا آپ کے اپنے کتابوں میں موجود ہے، نہج البلاغہ سے پہلے آپ کے علماء نے اپنے مختلف کتب میں اس کو نقل کیا، ابن قتیبہ دینوری نے اس کو نقل کیا، دوسروں نے نقل کیا، یہ کوئی شیعہ حدیث جو آپ نے پڑھا ہے یہ شیعہ حدیث نہیں ہے، یہ مخالفین کی حدیث ہے، نہج البلاغہ سے پہلے مخالفین نے، ابن قتیبہ نے خود اپنے کتاب میں نقل کیا اس کو، اور آپ نے سند صحت بھی ثابت نہیں کیا ہے، تو لذا یہ حجت ہی نہیں ہے، آپ کے ضعف پہ دلالت کرتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں آپ ابو بکر کی صحابت کے انکار کر رہے ہیں، ہم بالکل ابو بکر کی صحابت کے انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اس بات پہ اختلاف رکھتے ہیں کہ صحابت کے معنوں میں، صحبت کے معنوں میں ایمان شرط نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل قرآن ہے، قرآن نے کافر کو مسلمان کا صاحب بولا ہے، مسلمان کو کافر کا صاحب بولا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کا صاحب بولا ہے، سجن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو مشرکین تھے ان کو صاحب بولا ہے، قرآن مجید میں بار بار ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ میں اس مسئلے پہ وقت نہیں ڈالنا چاہتے، بڑا یہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، تو یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، تو ملاحظہ فرمائیے، مثلا قرآن مجید میں سورہ مبارکہ کہف میں فرمایا، بھلے فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا، دو آدمی تھے ایک دوسرے کے صاحب ہیں، ایک مومن ایک مسلمان ہے، کافر نے مسلمان سے کہا حالانکہ کافر مسلمان کا صاحب ہے، یعنی ہم صحبت ہے، صحبت کے معنوں میں ایمان شرط نہیں ہے عزیزو، یہ کوئی حدیث دکھائے نا کہ صحبت کے معنوں میں ایمان شرط ہے، یہ تو ایک اصطلاح چلیے محدثین کے بعد میں بنی ہے، یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا نزول قرآن کے وقت یہ اصطلاح نہیں تھا، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب، مسلمان بھی کافر کا صاحب، ہم صحبت ہے، ہم نے اپنے صحبت سے کہا کہ تو کافر ہو گیا جس نے تجھے مٹی سے بنایا، تو یہاں پہ قرآن نے مسلمان کو کافر، کافر کا مسلمان کو بتایا، میں نے قرآن سے بار بار دکھا دیا بھائی، حدیث سے دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق پر لفظ صحابی اطلاق کیا، یہ بخاری ہے، تمہاری کتاب ہے، فقال لا يتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ يقتل اصحابہ، لوگ کہیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابہ کو قتل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ شخص منافق تھا، یہ کہہ رہے ہیں روز قیامت کی بات ہے ہی نا، کہتے ہیں پیغمبر کو علم غیب نہیں، وہ پیغمبر علم غیب کی بات کر رہے ہیں، روز قیامت کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، اس کے باوجود ان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ میرے صحابہ ہیں،
تو اس کا پتہ چلا نا کہ جہنمی پر مرتد پر لفظ صحابہ کا اطلاق ہوا ہے قرآن میں اور سنت میں. یہ صحیح مسلم ہے. دیکھو میرے عزیزو, یہاں پر میں ایک اور حدیث دکھاؤں صحیح بخاری مسلم کے, اس میں روایات بہت ہیں. یہ کہہ رہے تھے کہ پیغمبر کو علم غیب نہیں تھا, یا پیغمبر یا ایسے توجیحات لے کے آئے جو بالکل ان کی عجیب و غریب توجیحات. مثلا ملاحظہ فرمائیے یہاں پر, یہ مسلم ہے, صحیح مسلم میں, ملاحظہ فرمائیے اس میں حدیث نمبر 2304 انس بن مالک کہتے ہیں لَيَرِدَنَّ عَلَى الْحَوْضِ رِجَالٌ مِّمَّنْ صَاحَبَنِي, حوض کوثر پر میرے, آپ کہتے ہیں یہ بعد والے امتیوں کی بات ہے, نہیں, رجال ممن صاحبنی, تو ان کو میرے سے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. میں اقول رب اصحابی, میں کہوں گا اے رب, یہ میرے صحابہ ہیں. آپ کہتے ہیں پیغمبر کو نہیں پتا, پیغمبر یہ ان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں میرے صحابہ ہیں. اور بھائی اور کیا اللہ کیا کہے گا, انک لا تدری ما احدثوا بعدک, انہوں نے تیرے بعد دین میں بدعت داخل کی ہے. تو پتہ چلا میرے عزیزو, یہ جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ کے لیے ایمان کا شرط ہے, یہ ان کا ادعا ہے, یہ ان کا مکابرہ ہے, یہ ان کا صرف مصادرہ بالمطلوب ہے, کوئی دلیل اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لغت میں صحبت صرف صحبت کو بولتے ہیں. کافر مسلمان کے ساتھ بیٹھے وہ ہم صحبت ہیں, کافر کے ساتھ بیٹھے وہ ہم صحبت ہیں, ٹھیک ہے, لغت میں. حدیث میں قرآن میں نے دکھا دیا بھائی کہ قرآن مجید میں کافر کو مسلم کا صاحب, نبی کو کفار کا صاحب, کیونکہ ہم صحبت تھے, بتایا گیا. حدیث میں نے دکھا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے جو جہنمی ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں انہوں نے بدعت داخل کی, وہ مرتد ہیں, دین میں داخل کیا, ان کو اپنا صحابی بولا. اب میرا ان سے سوال ہے, عباد الرحمان صاحب میری طرف دیکھو, وہ کون سے صحابہ ہیں؟ جی حضرت, وہ کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں بدعت داخل کیا اور وہ روز قیامت جہنم کی طرف جائیں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا ہے کہ یہ میرے صحابہ ہیں اور یہ جہنمی ہوں گے ہمیشہ کے لیے وہ کون سے صحابہ ہیں؟ مجھے بتاؤ, 4-5 کے نام مجھے بتاؤ. تجھے نہیں آتے تو میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سے صحابہ ہیں, اور میں آپ کی کتابوں سے بھی ثابت کروں گا انہوں نے کون سے دین میں بدعتیں داخل کیے. ایک بدعت یہی ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ہے, اس کی خلافت منسوخ نہیں ہے. بھائی میں نے بار بار آپ کو کہہ دیا, آپ نے کیوں جواب نہیں دیا میرے سوال کا, کہ ابو بکر کی خلافت منسوخ نہیں ہے. دلیل میں نے 4-5 دے دی آپ کی کتابوں سے. حضرت آپ موضوع سے باہر نکل رہے ہیں. نہیں نکل رہا. دیکھیں پیغمبر نے کہا, اب اسلام پہ بات ہو رہی ہے نا. میں نے خلافت پر استدلال نہیں کیا, نبی سے ہمارا خلافت کی, آپ نے ہمارا بات سے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی ایمان کی. اور آپ نے میرے اس کا مطلب ہے اس نے میرا استدلال سنا ہی نہیں ہے, اس نے میرا استدلال سنا ہی نہیں. میں نے کیا کہا, میں نے کہا اس شخص نے بولا کہ میں خلیفہ ہوں, میں امام ہوں, اس نے مسلمین کا لیڈرشپ سنبھالا ہے, اپنے آپ کو خلیفہ کہلا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اگر آپ کی حکومت قرآن میں ہے تو آپ مسلمان ہیں, وَإِلَّا آپ کافر ہیں. اس کی خلافت منسوخ نہیں ہے, اس کے میں نے کئی دلائل دیے ہیں. میں نے اس کا قول بتا دیا سقیفہ بنی ساعدہ میں نے اس کا ابو عبیدہ سے بیعت کرو, اس نے خود سقیفہ میں استدلال نہیں کیا آیا سے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. عمر کا قول کہ اس کا بیعت ہی پھلتا ہے. اور بھائی اگر اس کی بیعت قرآن میں, اللہ نے اس کو قرآن میں وعدہ دیا ہے نا, اس کے بیعت کو غلط کہنا, اور مجھے بتاؤ نا یہ کفر ہے یا نہیں ہے. اگر میں کہہ دوں قرآن کی آیت غلط ہے, میں کافر ہوں یا مسلمان ہوں؟ آپ کہہ رہے ہیں ابو بکر کی بیعت قرآن میں ہے. اچھا ابو بکر کی بیعت قرآن میں, تو پھر عمر کا کیا کریں گے؟ عمر نے اس کے بیعت کو پھلتا بولا. میں نے بخاری دکھا ہے, دوبارہ دکھا دوں, بار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس کے بیعت کو اس نے پھلتا کہا ہے تو یا ابو بکر کو تم پکڑ لو, بولو اس کی بیعت قرآن میں ہے تو عمر کافر ہو جائے گا, یا بولو کہ نہیں عمر صحیح ہے, اس کے پھر عمر پھر بولو کہ اس کی بیعت قرآن میں نہیں ہے. اگر بیعت قرآن میں نہیں ہے, خلافت قرآن میں نہیں ہے, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس کی خلافت اس کے عدم اسلام کی دلیل ہے علامہ صاحب, اس کی خلافت, کیونکہ انہی لوگوں میں سے ہے, کیونکہ پیغمبر نے فرمایا آپ میں سے لوگ لائے جائیں گے روز قیامت میرے سامنے, جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے. میں کہوں گا یہ میرے صحابہ ہے, اللہ پکارے گا کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں بدعت داخل کیا. بدعتوں میں سے ایک بدعت اس کی خلافت ہے. آپ میرے سوال کو نوٹ کریں, وہ کون سے صحابہ ہیں جو جہنم میں دھکیلے جائیں گے بدعت کی وجہ سے؟ میں بتاتا ہوں, ابو بکر عمر ہے, کیونکہ خلافت منسوخ ہی نہیں ہے. پھر دوسری دلیل میں آپ کو دیتا ہوں اس کے عدم اسلام کی. اس نے عمر کو خلیفہ بنایا مرتے وقت. کس نے اس کو اجازت دی تھی کہ عمر کو خلیفہ بناؤ؟ کس نے اس کو اجازت دی ہے؟ کیا اتھارٹی کہاں سے آیا, اس کے اختیار اس کے پاس کہاں سے آیا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو عمر کو کس نے خلیفہ بنایا؟
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اس نے اللہ ما انزل اللہ کے خلاف حکم دیا ہے، عمر کو خلیفہ بنا کر، مسلمان نہیں ہے مسلمان. جواب دے دو نا ان سوالوں کا، کیوں جواب نہیں دے رہے؟ اچھا آپ آگے آئے غار کی طرف، آئے استخلاف کے متعلق کہہ رہے من تبعیضیہ، ہم بھی کہتے ہیں من تبعیضیہ. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، آپ میں سے بعض جو ایمان عمل صالح ہم کو خلافت کی وعدہ دی، باقی صحابہ یعنی بے ایمان ہے. یہ آپ کے عقیدہ کے خلاف ہے بھائی صاحب، من تبعیضیہ لے لیں تو آپ کے عقیدہ کے خلاف ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، فمن شہد منکم، آپ میں سے جو ماہ رمضان کو پائے، جو رمضان کو سب نہیں پائیں گے، بعض لوگ مثلا مر جائیں گے رمضان سے پہلے، جو رمضان کو پائیں گے ان پہ روزہ واجب ہے نا. جو ایمان صاحب عمل ہے ان میں سے ان کو میں نے خلافت کا یعنی باقی صحابہ بے ایمان ہے، بے عمل. یہ وہ وہی نہیں. پھر میں نے آپ سے طلب کی دلیل، آپ ایک صحابی لے کے آئے جس نے کہا ہو، کوئی حدیث لے کے آؤ، کوئی دلیل لے کے آؤ کہ یہ آیا ابو بکر عمر کے لیے ہے، کیوں نہیں لے کے آ سکتے؟ اور بھائی اگر میرے سوال کی ایک سوال کا تم جواب نہیں دے رہے، اگر ابو بکر کی خلافت قرآن میں اللہ نے اس کو وعدہ دیا ہے، علامہ صاحب تو عمر نے جو اس کے بیعت کو فلتا بولا ہے، عمر نے جو اس کے بیعت کو فلتا بولا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قرآن میں، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو فلتا بولے وہ مسلمان یا کافر ہے؟ اگر کوئی کہہ دینا کہ نبی کی نبوت ایک سیریس چیز نہیں ہے، غیر سنجش شدہ چیز ہے، محکم نہیں ہے، اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، وہ مسلمان یا کافر ہے؟ نبی کی نبوت کو، اگر نبی کی نبوت قرآن میں کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر، اس کو فلتا کہ کافر. ابو بکر کی خلافت اگر قرآن میں ہے، عمر نے اس کو فلتا بولا تو عمر کو کیوں تم مسلمان مانتے ہو؟ اگر اس کی امامت قرآن میں ہے تو عمر تو نزدیک تمہارے پاس سب سے عالم ہے، وہ کیوں کہتا ہے کہ اس کی خلافت فلتا ہے، اس کی بیعت فلتا ہے؟ اچھا بات سے نکل رہا ہے، نہیں بات سے نہیں نکل رہا، آئے استخلاف پہ بات ہو رہی ہے نا، آئے استخلاف پہ. میری بات نہ کاٹیں، میری باری ہے، میں 12 منٹ لوں گا، آپ نے 12 منٹ لیے تھے، میری 12 منٹ ہے. اچھا آئے غار کی طرف آتے ہیں، غار کی طرف آتے ہیں. ہم نہیں کہتے ابو بکر غار میں نہیں تھا، صحبت کا منکر نہیں ہے. ایک بات 12 منٹ سن لیجئے پھر آپ کریں. میری باری ہے نا بھائی، میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی ہے، مجھے بات کر دوسری مرتبہ مجھے کاٹ رہے ہیں. کاٹ نہیں رہا ہوں، میرا ایک ریکویسٹ سنو، درخواست. اپنے نوبت میں ریفرنس دے دو، اپنے نوبت. کیا ہو گیا؟ لائٹ چلی گئی، ہم نے چارج پہ لگایا، لائٹ چلی گئی، کوئی بات نہیں، موبائل بیچ میں بند ہو گیا. اچھا پھر صحبت باقی صحبت باقی پر اگلے ہفتے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں. عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، یہاں پر گفتگو یہاں پر پہنچ. آئے غار کی طرف آتے ہیں. اذ قال لصاحبہ لا تحزن، صاحب صرف صحبت پہ دلالت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کافر بھی بیٹھا ہو نا، ایک دوسرے کے صاحب ہے، ایک دوسرے کے ہم صحبت ہیں. صحبت میں نے دکھا دیا نا قرآن سنت سے کہ صحبت منافق مرتد کافر سب پہ اطلاق ہوا ہے. یہ شخص کہہ رہا ہے صحابی صرف مومن ہو سکتا ہے، یہ ان کا ادعا ہے، صرف دلیل اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لغوی معنوں میں صحبت صرف صحبت کو بولتے ہیں، ساتھ ہونا، ساتھ بیٹھا آدمی، ساتھ بیٹھا کافر بھی بیٹھا آپ کا صاحب ہے، مومن بھی بیٹھا بھی آپ کا صاحب ہے، جیسے میں نے قرآن سے آیات دکھائی ہیں. اچھا اس قال لصاحبی لا تحزن، اس کو بولا حزن نہ کر. وجہ حزن کیا؟ ابو بکر کیوں غم زدہ؟ اس کو اگر وہ واقعا نبی کا ساتھی ہے اس کو کیوں بولا لا تخف؟ کیوں نہیں بولا اس کو؟ کیوں لا تخف نہیں بولا اس کو؟ لا تحزن کیوں بولا؟ اس کا جواب دینا میں، حزن اور خوف میں بڑا فرق ہے. اس کا جواب کسی عمری مولوی کے پاس نہیں ہے. یہ اس کے عدم اسلام کی دلیل ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا لا تحزن، اس کے عدم اسلام کی دلیل میں اپنے باری میں بتا دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے حضرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آپ ناراض نہ ہو، یہ ایک تو میں آپ کو یہ بات بیچ میں بول رہا تھا، یہاں پر لائٹ بیچ میں آ گئی تھی لیکن موبائل میرا بند ہونے والا ہے. ہم نے چارج پہ لگایا بھی لائٹ چلی گئی. اب صرف 2% موبائل ہے، اس میں سب سے پہلے آپ نے لا تحزن والا اعتراض کیا، باقی تو پرانے ہیں. یہ جواب سنو، آپ کہتے ہیں کہ لا تحزن کا لا تخف کیوں نہیں کہا؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ حزن اور خوف دونوں میں علاقہ مکانی ہے. مکان، حزن کہتے ہیں مکان کو، مکان پر غم کو، اور خوف کو کہتے ہیں ما یکون پر غم کو. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں.
کہ جب تشبیہ کا علاقہ دو کلمات کے درمیان نہ ہو، تشبیہ کے علاوہ کوئی علاقہ ہو، جیسے کلیت جزیت، اور اسی طریقے سے علیت اور معلول، سببیت اور مسببیت، اور اسی طریقے سے یہ جو ہے ماکان اور ما یکون کا، تو یہاں پر ایک لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سارے ہیں، میں آپ کو دکھائیں، اب ایک جگہ دکھائیں، ایک جگہ دکھائیں، ایک جگہ دکھائیں، قرآن کریم میں ہے، دکھائیں، ایک جگہ دکھائیں نا، ایک جگہ دکھائیں کہ قرآن میں حزن خوف کی جگہ استعمال ہوا ہو۔ سنو دکھاتا ہوں حضرت، یہ چھوڑو، آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے یجعلون اصابعهم فی آذانہم، تو انگلیاں کان میں نہیں جا سکتے، یہاں پر رؤوس مراد ہے، کل بول کر جز مراد ہے۔ خوف کو حزن کے معنوں میں استعمال کیا ہو، یہ مجاز مرسل ہے۔ آگے سنو حضرت، آپ مجھے بات کرنے دو، اپنے ٹرن میں پھر بات کرو، یہ ویسی بیبان ہو رہے یہ میں استدلال پورا کروں، پھر آپ سوچو اس پر۔ دیکھو دوسری جگہ میں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم میں سے احسن دین اس کسی کا ہے من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے وجہ کو اللہ کا تابع کیا، تو یہاں پر وجہ بول کر کل مراد ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو ماکان اور ما یکون کا قرآن کریم میں سورہ نساء میں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، تم یتیموں کو ان کا مال دے دو، تو یتیم تو وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہوتے ہیں، ان کا باپ مرا ہوا ہو، اور یہاں پر مال بالاجماع، تمام مفسرین تفسیر اپنے بھی اٹھا کے دیکھ لو، بالغ کو دینے کا ہے، تو بالغ کو کیسے یتیم کہا؟ تو یہ بے اعتبار ماکان کہا، ابھی تو وہ یتیم نہیں ہے لیکن اس کو یتیم کہا گیا۔ اسی طریقے سے دیکھو سورہ یوسف کے اندر انی ارانی آصر خمرا، میں دیکھتا ہوں کہ میں شربت نہ چھوڑتا ہوں، تو شربت تو نہیں نہ چھوڑا جاتا ہے، بلکہ نہ چھوڑا جاتا ہے عنب، انگور، اس سے شراب نہ چھوڑتا ہوں، تو یہاں پر یہ بے اعتبار ما یکون بولا۔ تو حضرت بات یہ ہے کہ حزن میں کیا ہے، وہ بے اعتبار ماکان غم ہے، اور خوف میں کیا بے اعتبار ما یکون، اور یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے۔ آپ کا مشہور معتبر تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن لعلامہ طبرسی رحمہ اللہ، اٹھا کے یہی جگہ دیکھ لے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ لا تحزن اے لا تخف، لہذا آپ کا یہ استدلال الحمدللہ یہاں سے آپ کا یہ جواب ہو گیا، آپ ہر کسی کو یہی بولتے ہو۔ دوسری آپ نے جو اعتراضات کی ہے سارے کے سارے وہی بات دوبارہ آپ دہرا رہے ہو، ان کا میں نے جواب دیا کہ بھائی میں جس صاحب کا قرآن کریم میں جس صاحب کا تذکرہ ہے وہ تذکرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عام آدمی تو اس کا صاحب ہونے کا، ایک عام آدمی ہے، پیغمبر نہیں ہے، وہ رسول علیہ السلام کا صاحب ہے، اور رسول علیہ السلام کے طرف اللہ رب العالمین نے ضمیر راجع کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صاحب اور ساتھی سے کہا، اور پیغمبر علیہ السلام کی صحبت ایمان کے حالت میں ہوگا تب بھی صاحب ہوگا، ورنہ صاحب نہیں کہلاتا ہے۔ آپ جہاں جہاں سے استدلال کرتے ہیں ایک جگہ میں تو یہ ہے کہ پیغمبر کو لوگوں کا صاحب کہا ہے، تو پیغمبر تو کسی کا صحابی نہیں بن سکتا ہے، جیسے ما بصاحبہم من جنہ، وہاں پر صاحب بمانے قامی ہے۔ آپ کو میں نے بول دیا کہ یہاں اس پہلے معنی میں صحبت سفر الگ تذکرہ ہو گیا، صحبت غار کا الگ تذکرہ ہو گیا، اب صاحبی میں صرف اور صرف صحبت دینی ہی متعین ہو گیا، اور کوئی چیز رہا ہی نہیں ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا کسی کا صاحب ہونا اس میں، اور پیغمبر علیہ السلام کا صاحب ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ تو آپ بالکل الٹا استدلال کرتے ہیں۔ آپ نے سورہ کہف کا وہ آیت پڑھا کہ اذ یقول لصاحبہ وہو یحاورہ، یہ استدلال بھی آپ کا باطل ہے، اس میں کون سا پیغمبر ہے؟ اس میں تو ایک مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ وہو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، تو ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، اور کسی مسلمان کے صحبت سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کا یہ بات، یہ استدلالات سارے کہتے ہیں، آپ خامخواہ ان میں لگے ہوئے ہیں، آپ کوئی کام کی بات کریں، آپ اتنے چیلنج دیتے ہیں، سامنے کوئی حضرت عمر اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انسان ایمان ثابت کرے، میں ان کے ایمان کا منکر ہوں، اپنے ایمان پر خوف کرو، حضرت ان کا ایمان تو نص قطعی سے میں ثابت کر چکا ہوں آپ کے سامنے،
خلافت والی آیت وہاں پر بھی آپ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہو. یا تو اگر آپ نے کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے, آپ کو قوانین اصول معلوم نہیں ہے, صرف آپ کے مطالعے پر چل رہا ہے, تو پھر تو الگ بات ہے. اگر معلوم ہے تو میں استخلاف کی آیت سے خلافت پر استدلال میں نے کہاں کیا ہے کہ آپ خلافت کا مسئلہ لے کر اس کو اچھالتے ہو, اس پہ نیا خوب بناتے ہو. موضوع ہمارا ایمان ابو بکر ایمان عمر رضی اللہ عنہما ہے. آپ کا ہمارا موضوع تو خلافت کا نہیں ہے. آپ خلافت کو لے جاتے ہو استقلال کے حد سے خلافت پر استدلال بناتے ہو اور پھر اس کے لیے اپنے طرف سے جوابات ڈھونڈتے ہو. یہ تو آپ الٹا کر رہے ہو. میں یہ کہتا ہوں صحابہ کرام ائمہ خلفائے راشدین المہدیین رضی اللہ عنہم, ان کا خلافت شرعی خلافت ہے, آپ کے کتابوں میں مسلم ہے. اب آپ اپنے کتابوں سے بھی انکار کر رہے ہو تو اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ آپ نہ ہمارے کتابیں مانتے, نہ آپ اپنے کتابیں مانتے, نہ آپ حدیث کا کوئی کتاب مانتے, نہ آپ قرآن مانتے ہو. قرآن سے بھی انکار کر کے چلے جاتے ہو, حالانکہ قرآن کریم کے ایک آیت سے اور پورے قرآن کریم کی آیات سے انکار کرنا برابر ہے. مجھے اس بات کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو. آپ کوئی کام آپ مجھے یہ بتاؤ, ان کا اسلام میں تو مسلم ہے نا, آپ لوگ کتاب میں بھی ہے. آپ کی کتاب میں آپ کو بتاؤں گا, علامہ طبرسی رحمہ اللہ کی کتاب میں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایمان لایا ہے. اول من آمن بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ, اول آدمی وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مردوں میں سے جنہوں نے خدیجہ کے بعد ایمان لایا ہے. دیکھو اپنے کتاب مجمع البیان اس کے جلد 2 صفحہ 205 میں نے جہاں جس سے متعلق ہے وہ اس میں یہ صفحہ لکھا ہے, یہ کتاب لکھا ہے. ہم کتاب نہیں اٹھا سکتے وہ اعلیٰ لائبریری سے, کہ ہم نے مطالعہ کر کے حوالہ نکالا ہے. اسی طریقے سے ان کے اور بہت سارے حوالہ جاتے ہیں. وَلَا يَأْتَلِ أُولِو الْفَضْلِ مِنْكُمْ, یہاں پر دیکھو اسی طریقے سے الذی جاء بالصدق وصدق بھی, یہ آیت دیکھو یہاں پر خود مجمع البیان میں علامہ طبرسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس سے مراد ہے. اور آپ اس سے انکار کرتے تو نہ آپ اپنے کتابیں مانتے ہیں, نہ آپ ہمارے کتابیں مانتے, نہ آپ احادیث مانتے, نہ آپ قرآن کریم کو مانتے. تو ہمیں یہ اس کا کوئی علم معلوم نہیں. آپ ان کے ارتداد کو ثابت کرو. آپ ان کے ارتداد کے آپ کا مدعا یہ ہے کہ ان کا ایمان نہیں ہے, تو ان کا ایمان تب ثابت ہوگا جب آپ ان کے ارتداد ثابت کرو, کیونکہ ان کے ایمان لانے پر تو سب کا اجماع ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ صحابی ہے, بظاہر ایماندار ہے, یعنی انہوں نے ایمان تو لایا ہے. اب ایمان نہ ہونے پر آپ دلیل پیش کر کے کیسے ان کا ایمان نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ میں آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنا ایمان بھی ثابت کریں, کیونکہ آپ نصوص قرآنیہ سے انکار کر رہے ہیں. لہٰذا اللہ علیہ سب میرے جتنے بھی ٹائم ہو گئے میں نے آپ کے جو دلائل تھے میں نے رد کر دیا, ساری دنیا دیکھ رہے الحمدللہ. آپ میرے ان اعتراضات کا جواب دیجیے گا, آپ جتنا ٹائم لیتے لے لو, لیکن آپ کوئی ایسا بات کرو کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے متعلق آپ کا عدم ایمان کا دعویٰ ہے کہ ان کا ایمان ثابت نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی کتابوں میں ثابت ہے. یہ میں نے آپ کو حوالے دے دیے, مختصر جلدی میں دے دیا, لیکن آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی, لا یأتل اولو الفضل منکم, اسی طریقے سے سورہ زمر کی جو یہ آیت ہے, ان ساری کی ساری آیات کریمہ کا آپ مطالعہ کریں. آپ کتاب آپ کے پاس ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن علامہ طبرسی رحمہ اللہ, وہ نکالے ابو بکر صدیق مراد ہے. لہٰذا ایمان ثابت ہے. اب آپ نے بات اس پر کرنا ہے کہ ان کے ایمان کیسے نہیں ہے, ارتداد ثابت کر رہے ہو, وہ ارتداد کے لیے آپ دلیل پیش کریں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا اپنا ایمان نہیں ہے, اگر آپ ناراض نہ ہو ان باتوں سے, ایمان سے نکلنے کی بات ہے, آپ اپنا ایمان ثابت کریں. ختم ہو گیا بھائی. یہ ایک بات ہے کہ یہاں پر موبائل میں صرف ایک وہ رہ گیا, ایک اگر یہ کٹ گیا تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے میں اس کے بات کریں گے. آپ اپنا بات شروع کریں انشاءاللہ. تھینک یو سر. حضرت آپ اپنا بات شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, ان حضرت سے ہم نے کئی سوال کیے تھے. ہم نے بار بار ان کو احادیث دکھا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کو, مرتدین کو صحابہ کہا ہے, اور روز قیامت بھی ان کو صحابی کہیں گے. ان سے بار بار ہم نے پوچھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں, کہ ایک دلیل لے کے لائیں کہ صحابی کا مطلب ہی یہی ہے کہ مخلص مسلمان, مخلص مومن. یہ ان کا انہوں نے بال ان سے سوال کیا, انہوں نے کوئی دلیل نہیں لے کے آئے. میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں کفار کا صاحب بولا ہے,
قرآن مجید میں مسلمان کو کافر کا صاحب، کافر کو مسلمان کا صاحب بولا، کیونکہ اس میں صرف لفظ صحبت ہے. صاحب یعنی ہم صحبت، ساتھ ہونا، ایک مکان میں ساتھ ہونا، اس میں ایمان شرط نہیں ہے. تو ان سے ہم نے دلیل مانگا ہے، انہوں نے، ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے سوائے یہ رٹا لگایا کہ بھائی صحابی تو وہ صرف وہی ہے جو مخلص مسلمان ہے، حقیقی مسلمان ہے. اور بھائی یہ اصطلاح آپ نے بنایا ہے، یہ اصطلاح پیغمبر کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. اس کی شہادت قرآن کے آیات ہیں، اور اس کی شاہد وہ احادیث بخاری مسلم کے بکثرت جو میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھ سے کیا دلیل مانگتے ہیں؟ تو اس شخص کے پاس ابو بکر کے اسلام پہ صرف آیہ غار ہے. وہ آیہ غار یہ خود بھی مانتے ہیں کہ مذمت کے مقام پہ نازل ہوئی، نہ مدح کے مقام پر. اور غزوہ تبوک اس کے بعد بات کریں گے، اچھا اس پہ بات کریں گے اگر وقت آیا. تو اس میں بھی لفظ صاحب سے، وہ لفظ صاحب تو صرف ہم صحبتی کے معنوں میں ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو بار بار صاحب بولا، تو اس سے تو اس کا اسلامی ایمان ثابت نہیں ہوتا. اچھا آپ نے آپ سے سوال کیا، علامہ صاحب سوالوں کا کیوں جواب نہیں دیا؟ میں نے کہا کہ روز قیامت وہ کون سے صحابہ ہیں، 4-5 کے نام آپ بتائیں جو بدعت کی وجہ سے جہنم جائیں گے. آپ نے کیوں جواب نہیں دیا بھائی؟ میں نے کہہ دیا کہ نہ، وہ ان میں سے ایک یہی ہے. کون ہے؟ جو آپ کے 2 خلیفہ ہیں. کوئی تعلیم نہیں ہے اس کی، کوئی آپ میری بات نہ کاٹیں پلیز، میری بات نہ کاٹیں، میری بات نہ کاٹیں پلیز، اپنی باری میں بات کریں. تو آپ نے کیوں جواب نہیں دیا کہ وہ کون سے صحابہ ہیں جو جہنم جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر روایات میں بدعت کی وجہ سے؟ وہ کون ہے؟ وہ بدعت کی وجہ، میں نے کہہ دیا کہ ان میں سے بھائی شاید ان کی آواز نہیں، وہ کون سے صحابت ہے؟ ابھی میری باری میں اپنا 10 منٹ تو پورا کروں، چاہے بعد میں یہ سن لیں گے. وہ کون سے صحابت ہے جو جہنم جائیں گے؟ وہ صحابت جو صاحب بدعت ہیں. صاحب بدعت کون ہے بھائی؟ میں نے کہہ دیا نا کہ اس کی خلافت بدعت ہے. آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ موضوع سے نکل رہے ہیں، آپ خلافت پہ بات کر رہے ہیں. بھائی صاحب میں جب بار بار آپ کو کہہ دیا کہ ان کی خلافت، ان کے عدم اسلام کی دلیل، ان کو ارتداد کی دلیل ہے، کفر کی دلیل ہے. کیونکہ قرآن فرما رہا ہے کہ صاحب بدعت کافر ہوتا ہے، صاحب بدعت کافر ہوتا ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. میں نے اس آیت کی کتنی مرتبہ تلاوت کی ہے. اور بھائی اگر اس کی خلافت منسوس ہے تو وہ نص دکھاؤ. اگر منسوس ہے تو عمر نے کیوں کہا اس کی بیعت کو فلتا بولا؟ پھر عمر کے کفر کا کیا؟ اس نے جواب دیا؟ کوئی جواب نہیں دیا. جواب دیا بھائی؟ میں نے اس سے پوچھا اگر اس کی خلافت قرآن میں ہے تو اس نے خود کیوں بولا کہ ابو عبیدہ سے جا کے بیعت کرو؟ اور بھائی اگر اللہ نے قرآن میں ابو بکر کو خلیفہ بنایا تو یہ اس کی کیا مجال ہے کہ جا کے کہتا ہے کہ ابو عبیدہ سے بیعت کرو؟ پھر یہ تو ہے ہی قرآن کا مخالف ہوتا ہی کافر ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر اس کی خلافت قرآن میں، ابو بکر نے اس کی خلافت کو کیوں فلتا بولا؟ اس نے جواب دیا؟ جواب نہیں دیا بھائی، کیونکہ اس شخص کے پاس جواب ہی نہیں ہے. میں نے اس سے پوچھا ابو بکر کو، عمر کو خلیفہ بنانے کا حق کس نے دیا تھا؟ یہ موضوع سے خروج نہیں ہے، یہ کفر کی دلیل ہے. آپ کہتے ہیں ارتداد ثابت کرو، یہی ارتداد کی دلیل ہے بھائی. ارتداد کے دلائل بہت زیادہ ہیں، یہی کہ اس نے دین میں بدعت داخل کی ہے. اگر آپ کے پاس دلیل ہوتی کہ ابو بکر کو اس لیے اختیار تھا کہ عمر کو خلیفہ بنا دے، وہ ذکر کرتے ہیں. آپ کے پاس دلیل نہیں ہے نا، اس پہ چلے گئے تھے. اچھا آپ نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مجاز مرسل ہے. الحمدللہ یہ شخص مان گیا کہ یہاں پہ حزن کا اللہ نے جب کہا نا لا تحزن، اس کو پتہ ہے کہ لا تحزن کا معنی یہاں بنتا ہی نہیں ہے. لا تحزن ایمان کے ساتھ لگتا ہی نہیں ہے. یہ کہتا ہے یہ موضوع اللہ میں استعمال نہیں ہوا، یہاں پہ مجاز مرسل کیا کس کو کہتے ہیں؟ مجاز مرسل کہتے ہیں کہ ایک لفظ اپنے غیر موضوع اللہ میں استعمال ہو جائے، اپنے غیر معنی میں استعمال ہو جائے، یا اسالیب علم بیان میں. اچھا کہ وہ لیکن وہاں پر کوئی قرینہ بھی قائم ہو، کوئی قرینہ ہو تو قرینہ قائم کر کے بھلے اس پہ غیر موضوع اللہ میں، جیسے اس نے خود میں مثال دی ہے، انی عاصر و خمرن، میں شراب نچوڑتا ہوں، شراب کو نہیں نچوڑ رہا، انگور کو نچوڑ رہا ہے. اچھا یہاں پر حزن جو استعمال ہوا ہے، کہتا ہے یہ ماکان. وہ کون سا بھائی ماکان؟ کہ ابو بکر کو کیا ہوا تھا؟ ابو بکر یہاں پہ قرینہ کہاں ہے؟ قرینہ ہے ہی نہیں بھائی. عاصر و خمرن اس میں واضح طور پر ہے بھائی، اس معنی میں اس کا استعمال باطل ہے. یعنی عاصر، کیونکہ خمر کو نچوڑا ہی نہیں جاتا، شراب کو نچوڑا ہی نہیں جاتا نا، اس کے لیے تو ناممکن ہے. اس لیے یہاں پہ قرینہ، اس کو معنی مجازی میں لینا، اس میں قرینہ واضح ہے. یہاں پہ جو فرمائے لا تحزن، اس میں قرینہ کہاں ہے کہ یہ خوف کے معنوں میں استعمال ہوا. اور یہ اس میں دونوں میں علاقہ ہی کیا؟ خوف اور حزن میں کوئی علاقہ ہے ہی نہیں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں.
قرآن مجید میں خوف اور حزن کے دو متضاد معنی ہیں. خوف جیسے آپ نے خود فرمایا خوف ما کان کے لیے ہوتا ہے اور حزن ما یکون کے لیے ہوتا ہے. ابو بکر کو بولا لا تحزن, لا تحزن. ہمیں بتاؤ ابو بکر حزن کیا تھا؟ تم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے کہ یہاں پہ اس کو مجاز لغوی بنا کر کے یہ مجاز میں خوف کے معنوں میں استعمال ہوا ہے, کیونکہ اس شخص کو پتہ ہے میرے عزیز یہ نکتہ بڑا ظریف ہے, اکثر علماء کو نہیں معلوم. یہ نکتہ بڑا ظریف ہے. یہاں پہ جو اللہ نے ابو بکر کی بے عزتی کی ہے لا تحزن کی, ان کو اس کو پتہ ہے کہ لا تحزن کا معنی نہیں بنتا. لا تحزن اس کا ایمان کے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ وہ جو حزن ہے ہی نہیں, مگر یہ کہ وہ کافر ہو. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ لا تحزن وہ بنتا ہے مگر کہ وہ شخص کافر ہو. اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر خوف کے معنوں میں استعمال ہو, خوف کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا, کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں جو بالکل متضاد چیزیں, دو متضاد چیزیں. خوف مستقبل کے لیے ہوتا ہے, حزن ماقبل کے لیے ہوتا ہے. غم کس لیے ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے. کیا مصیبت آئی ہوئی ہے؟ اس کو تو خوف ہونا چاہیے کہ کفار پکڑ کے شہید کریں گے. اس کو خوف نہیں ہے, اس کو حزن ہے. اچھا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنون لم تروها. ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا یہ بتاؤ؟ تم نے آیت کا غلط ترجمہ کیا. تم نے کہا ابو بکر پہ نازل ہوا ہے, نبی پہ نازل نہیں ہوا. لا اچھا آیت کا منکر کون؟ آیت کا منکر تم ہو, قرآن کے نصوص کا منکر تم ہو, قرآن کے تحریف کرنے والے تم ہو, کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سکینے سے ابو بکر کی وجہ سے محروم کرتے ہو تاکہ ابو بکر کے لیے سکینہ کو ثابت کرو. اچھا بہرحال یہ چلے گئے, ان کا موبائل ختم ہو گیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, یہ فاضل آدمی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ان سے بات ہوگی. اور یہ کیونکہ ابھی میں دیکھیں یہ شروع میں آئے تھے نا, میں ان کو بار بار لے کے آیا, یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. میں نے ان کو ٹائم دینے کی کوشش کی تھی شروع میں, بار بار ان کو لے کے آیا. یہ میری بات میں کہہ رہا عباد الرحمان صاحب میرے ساتھ بات کرو, یہ آپس میں کو ہنسی مذاق کر رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ. تو اس لیے ان سے گفتگو نہیں ہو سکی شروع میں. بعد میں ان کا موبائل کا چارج ختم ہو گیا, تو اگلے ہفتے انشاءاللہ ان کے ساتھ مزید گفتگو ہوگی. کہتا ہے وہ بکر صحابی ہے. بھائی ہم بھی مانتے ہیں صحابی ہے, اور سب منافقین بھی صحابی تھے. صحابی کا مطلب ہے صرف صحبت, صرف صحبت, صرف صحبت, صرف صحبت. دو آدمی سے ایک جگہ پہ ہو نا, وہ ایک دوسرے کے صاحب ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا اندیشہ بھی ہے کہ ایک فکر بھی ہے کہ ان کا دین بھی ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اس جیل میں اس کے دو ساتھی ہیں, جیل میں دو ساتھی ہیں. یہ لفظ صاحبہ کا معنی میں بتا رہا ہوں کہ لفظ صاحبہ صاحب میں کوئی ایمان شرط نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ وطن مومن بھی ہے. یا آپ ایک اصطلاحی معنی لاتے ہیں نا, ایک اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ بھائی صاحبہ کا یہ جو ان کے محدثین کے ہاں جو مسلمان ہو, مومن ہو, مخلص ہو, ایمان لائے, پیغمبر کو دیکھ بھی لے, تو وہ کیا ہے؟ وہ صحابی ہے. یہ اصطلاح ہے قرآن مجید علماء کے اصطلاح کے تحت نازل نہیں ہوئی ہے, یہ اصطلاحات بعد میں قائم ہوئی ہیں. یہ احادیث جو ہیں علماء کے اصطلاح کے محکوم نہیں ہیں, یہ اصطلاحات بعد میں بنے ہیں. تو یہ تو واضح بات ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس لفظ کا مطلب, لفظ صحبہ, لفظ صحبت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے واضح طور پہ دکھا دیا کہ پیغمبر اس لفظ کو منافق کے لیے, مرتد کے لیے, جہنمی کے لیے انہوں نے استعمال فرمایا متعدد احادیث میں.